لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق صلوات الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. معزز سامعین اکرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی سورہ اسراء کی 33ویں آیت، جس میں خداوند عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ محترم نفس کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے لیے، اور جو مظلوم قتل ہو جائے اس کے ولی کو قصاص اور بدلے کا اختیار خداوند عالم دیتا ہے. البتہ یہ خیال رہے کہ اس قتل میں اسراف نہ ہونے پائے، اور یہ اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک خداوند عالم کی طرف سے نصرت اور مدد نہ ہو جائے. یہ آیہ کریمہ کی جس کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، جس کے ضمن میں کربلا مقدمہ ظہور موضوع کے عنوان سے یہ گفتگو چل رہی ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ حسین مظلوم کا صدائے استغاثہ صرف
سن 61 ہجری 10 محرم تک ہی تھا یا آج بھی اور آئندہ تک یہ استغاثہ ہوگا؟ اور کیا ان کا یہ نصرت کے لیے بلانا صرف کربلا کے میدان اور کربلا تک محدود تھا یا پوری عالم انسانیت تک؟ تو یہ بیان کیا گیا کہ جب جناب ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا، پھر بلندیوں پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، حج کی طرف دعوت دیا، تو وہ پوری دنیا کے لیے اور صرف مکہ اور مدینہ نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے حتیٰ تمام نسلوں تک یہ بات پہنچی، تو فخر ابراہیم امام حسین کی بھی صدائے استغاثہ یہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اور ایک حدیث بیان کی گئی پیغمبر کی کہ حسین مقتول ہیں، اور اگر انہیں ایسی حالت میں پاؤ اور مدد نہ کرو تو خداوند عالم قیامت تک رسوا کرتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا۔ لہذا ان دلائل اور ان ریزنز کی بنیاد پر یہ بیان کیا گیا کہ امام حسین کی یہ صدا، امام حسین کا نصرت کے لیے بلانا، یہ پوری دنیا اور پوری انسانیت سے کے لیے ہے، صرف کربلا سے محدود نہیں اور صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہی نہیں تھا۔ آج میرا یہاں سے گفتگو کہ جب حسین مظلوم نصرت کے لیے بلا رہے تھے اور واقعاً نصرت کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، تو وہ جو اجنہ آئے یا ملک آئے تو ان سے مدد کیوں نہیں لیا؟ ان کی مدد کو قبول کیوں نہیں کیا؟ آپ کے ذہن میں بھی بات آنی چاہیے کہ امام مظلوم حل من ناصر ینصرنا یا حل من مغیث یغیثنا، یا اس طرح کے جملے مدد کے لیے پوری عالم انسانیت کو جب خطاب ہے، تو پھر وہ اجنہ آئے، ملک آئے یا خداوند عالم کی طرف سے، تو ان کی مدد سے انکار کیوں کر دیا اور ان کی مدد کو سویکار یا قبول کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں یا انبیاء، اوصیاء، اولیاء، کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کی نصرت کے لیے وہ لوگ آئے۔ بہت سے تاریخ کو آپ پڑھیے، سنیے، تو ورق گردانی کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی جنگوں میں، بہت سے مواقع پر، بہت سے وقت ملک خدا کی طرف سے مدد کے لیے انبیاء کرام کی، اولیاء کی آیا۔ کچھ نے مدد حاصل کی، کچھ نے نہیں حاصل کی۔ بہرحال اسی طرح سے امام حسین کے صدائے استغاثہ پر کچھ تو کہتے ہیں جب کربلا سے مدینے سے نکلے اسی وقت ملک آئے 4000، اور کچھ کہتے ہیں کہ جب صدائے استغاثہ بلند ہوئی اس وقت آئے۔ تو اگر نصرت کی ضرورت تھی تو ان کو لوٹایا کیوں؟ اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں، پہلی بات جو مین، کئی ریزنز اس کے ہیں، جو مین ریزن ہے اس کو پہلے ہی سنیے، اس کے بعد منزل آگے۔ انبیاء الہی جب آزمائش اور امتحان کی منزل میں ہوتے تو اس وقت کرامات اور معجزے سے کام نہیں لیتے۔ امام حسین مظلوم اس کربلا کے دشت میں اس تحریک کے لیے جو آئے ہیں اور نرغ ادا ہے
اس طرف ہزاروں کا لشکر اور ادھر چھوٹا سا قافلہ کارواں، وہاں جو نصرت کے لیے بلا رہے ہیں یا صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، تو اس میں جب اجنہ آئے یا ملائکہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ مولا نے انکار کیا، کہا آپ کا حکم ہو جائے تو ان کو ہم نیست و نابود کر دیں۔ مولا نے کہا یہ طاقت تو میں بھی رکھتا ہوں، یہ طاقت تو میں بھی رکھتا ہوں۔ یعنی مولا کرامات یا معجزے یا جو اختیارات تکوینیات کے لیے تھے اس کو یوز نہیں اور استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کی منزل ہے، اور جہاں تک صدا استغاثہ جائے ان کا بھی کیریکٹر اور کردار دیکھنا ہے کہ کون لبیک کہہ رہا ہے اور کون نصرت سے روگردانی کر رہا ہے۔ لہٰذا ان کے لیے بھی اتمام حجت ہے اور ہمارے لیے بھی کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے، اس میں کرامات نہیں دکھائے جاتے۔ اور پوری تاریخ کربلا میں حسین مظلوم کہیں پر بھی اعجاز سے کام آپ نے نہیں لیا، ورنہ پانی کیا ہے، ورنہ کھانا کیا ہے، ورنہ دیگر ضروریات زندگی کیا ہے، سب کچھ سکنڈوں اور چشم زدن لمحوں میں آپ کے سامنے آپ کے قدموں تک پہنچ جاتا، اور کربلا میں کوئی پیاسا نہ ہوتا۔ لیکن حسین مظلوم ان کرامات کو، ان اختیارات کو، ان معجزات کو یوز اور استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی یہی جو جنگ ہو رہی تھی، جو معرکہ آرائی تھی، اس میں اگر اجنہ کو خبر کر دیتے اور اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ لڑیے، ہماری طرف سے مدد کیجئے، تو مقابل کا جو لشکر ہے، جو فوج ہے، اس کو کہاں سے حملہ اس کے اوپر ہوتا ان کو کچھ محسوس نہ ہوتا۔ یعنی اس طرح سے ان کے اوپر جو غیر محسوس حملہ ہوتا وہ حسین مظلوم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ورنہ ان کی ضرورت نہیں تھی، خود اتنے اختیارات تھے حسین ابن علی کے پاس کی خود سے وہ ایسے حملے کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اور سارے اولیاء، اور یہی بات جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جناب ابراہیم کی آواز جب قیامت تک کے لیے ہے تو امام مظلوم کی بھی آواز قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جب امتحان کی منزل آئی نار نمرودی میں، یہ ابراہیم نبی اللہ ڈالے گئے، اور اس وقت ملائکہ کا لشکر آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا نبی اللہ مدد کی ضرورت ہے تو ہم مدد کے لیے حاضر ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ مدد تو چاہیے لیکن تجھ سے نہیں چاہیے۔ یعنی وہاں ان ملائکہ اور ان فرشتوں سے مدد جناب ابراہیم نے نہیں لیا۔ اب یہ وارث ابراہیم حسین ابن علی ہیں، جب آپ کے مورث اعلیٰ یعنی ابراہیم نے ملک اور فرشتوں سے مدد نہ لیا اور امتحان کی منزل میں خدا کے بارگاہ میں خدا کے سے مدد طلب کر رہے ہیں، یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم اللہ کے خاص نمائندے ہیں۔ اور یوں بھی فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ اشرف المخلوقات تو انسان ہیں، اور ان انسانوں میں کامل انسان کہ جس نے انسانیت کی لاج رکھی، جس نے انسانیت کے معیار کو بچایا، جس نے انسانیت کو معراج عطا کیا، جس نے انسانیت کے سارے پہلو کو داغدار ہونے سے بچایا، وہ انسان کیسے اپنے سے کمتر سے مدد لے لے؟ لہذا نہ تو جناب ابراہیم نے مدد لیا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے جناب ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ مدد نہیں چاہیے؟ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ مدد نہیں چاہیے تو کہیں نہ کہیں سے غرور ظاہر ہو جاتا کہ ابراہیم تمہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم بے نیاز ہو گئے، مستغنی ہو گئے مدد کے۔ لہذا یہ کہا کہ ملک
فرشتوں مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کام حسین ابن علی نے بھی کیا، فرشتے آئے، اجنہ آئے، کسی کی مدد کو قبول نہ کیا، یہ بتانے کے لیے دیکھو میرا جو دین ہے، میرے جد ابراہیم کا دین ہے، میں بھی اسی سیرت پہ، میں بھی ان کا وارث ہوں۔ وارث وہی صحیح ہوتا ہے جو اپنے مورث کی روش پر چلے، لہذا نہ تو میرے جد ابراہیم نے مدد لیا اور نہ میں مدد لوں گا، مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو اتمام حجت کر رہا ہوں۔ جو یہ صدا استغاثہ ہے یہ اتمام حجت ہے کہ دیکھوں آتا کون ہے۔ اور میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ عبید اللہ ابن عر جعفی کا کہ میرا گھوڑا لے لو، میری تلوار لے لو۔ مولا نے کہا تو گنہگار ہے، تیری گناہیں جرائم زیادہ، میں چاہ رہا ہوں تو ہدایت پا جائے، ورنہ وما کنتم متخذ المضلین، ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ یہ تو جناب یعنی مولا کائنات نے اس کے لیے کہا، تو اتمام حجت کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ دیکھو، کیونکہ کیریکٹر یہ پتہ ہے مولا کے جنگ صفین میں مولا کے سامنے آیا تھا، یعنی اتنا بڑا جرم تھا، یہاں کیریکٹر اور کردار بھی حسین ابن علی نے پیش کیا ہے، دشمن خدا لیکن اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو پیغام ہدایت دینا ہے۔ پھر نہیں آئے تیرے لشکر، تیرے تلوار اور تیرے گھوڑے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور ملک سے کہہ دیا کہ تمہیں بھی ایک جواب یہ ہے، پہلا ریزن یہ کہ ہم کرامات و معجزات کو یوز نہیں کرنا چاہتے۔ پوری تاریخ کربلا میں حسین مظلوم نے کہیں نہیں، صرف ایک مقام پر جب رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے، جناب زینب بے قرار ہوئی اور مقتل لکھتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ روح نکل جائے گی۔ وہاں حسین مظلوم نے اعجاز سے کام لیا اور اپنی انگلیوں سے اپنی بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ یہی ایک مقام تاریخ نے لکھا مقتل نے کہ حسین مظلوم نے اعجاز سے کام لیا، ورنہ کہیں اعجاز سے کام نہیں لیا، نیچرل۔ ورنہ آپ دیکھیں جناب علی اکبر کو بھیجنے کے بعد مولا ہاتھوں کو ملتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے تھے پالنے والے اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں تیرے نبی جیسا۔ یہ اتنی بڑی تحریک ہے، اتنا بڑا معرکہ ہے، اتنی بڑی قربانی ہے اور اتنا بڑا ہدف ہے۔ امامت کی رو سے، امامت کی جہت سے جناب علی اکبر جیسے سینکڑوں قربان ہو سکتے ہیں، لیکن باپ ہونے وہی ہے، امامت اور اعجاز سے کام نہیں لیا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے علی اکبر کو بھیج کر ہاتھوں کو مل رہے تھے، اور یہ بعد میں جب خبر آئی علیک منی السلام تو مولا نے کہا الد دنیا بعدک لفا، یہ امام ہونے کی غرض سے نہیں، ورنہ یہ مصیبت امامت کی، چونکہ ہدف اتنا عظیم ہے، ایم اتنا بڑا ہے، مقصد اتنا بڑا ہے، یہ علی اکبر کچھ نہیں ہے، اس جہت سے کچھ نہیں، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے ایک جوان کے مرنے کے بعد باپ کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، اس کا اظہار مولا نے کیا۔ تو کہنے کا مطلب کہیں اعجاز سے اور کرامات سے کام نہیں لیا، سوائے وہی جناب زینب کے دل پر جو انگلیوں سے اشارہ کیا، وہی ایک مقام تاریخ نے لکھا ہے۔ یہ ایک ریزن۔ دوسرا ریزن، دین کا چہرہ معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے اتنا بگاڑ دیا تھا، اتنا سیاسی لحاظ سے دین کی سچویشن اور کیفیت ایسی تھی کہ وہ حسین ابن علی اور ان کے انصاروں کی قربانی کے علاوہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی دوسرا ریزن یہ ہے، مولا نے اجنہ یقیناً وہ سب جنگ کرتے، انہوں نے نصرت کی ہوتی، 4000 کا لشکر لے کر آئے، ملک آئے، تو اگر وہ جنگ کرتے تو نقشہ بدل جاتا، مولا بچ جاتے، لیکن دین کا نقشہ، دین کی صورت، دین کی شکل اتنی بگڑ چکی تھی۔ اسی دور کی بات یہ ہے
کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر آ جاتے اور آنے کے بعد اپنے دین کو دیکھتے تو ان کو صرف اپنا قبلہ نظر آتا کہ وہ ہاں اسی طرف ہم بھی نماز پڑھتے تھے اور یہی اب بچ گیا ہے، باقی کچھ بچا نہیں تھا دین کا جس میں خرد اور بدعتیں نہیں بنائی گئیں۔ لہٰذا دین کا چہرہ اتنا بگڑ چکا تھا، دین کی کنڈیشن، دین کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ سوائے شہادت حسین اور حسین کے انصار کے صحیح نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا مولا نے ان کی نصرت کو قبول نہیں کیا، ان کی مدد کو قبول نہیں کیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا، اس لیے کہ اس دین کو حسین کی قربانی چاہیے تھی۔ یہ دوسرے ریزن۔ تیسرا ریزن، مولا لقائے پروردگار چاہتے تھے، خدا کا قرب چاہتے تھے، خدا کی ملاقات چاہتے تھے، اور اگر اجنہ کو یا ملک کو اجازت دے دیتے، ان کی مدد کو ایکسیپٹ کر لیتے تو جان بچ جاتی اور لقائے پروردگار حاصل نہ ہوتا، خدا کی ملاقات حاصل۔ عشق، عاشق اور معشوق، ارے محب اور محبوب میں زیادہ جدائی نہیں۔ مولا نے خود کہا ہے، جب مکے سے نکل رہے تھے تو مولا نے کہا میرا اشتیاق خدا سے اس طرح کا ہے جیسے یعقوب کو یوسف کا اشتیاق تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی ہر لمحہ، یوسف یوسف، یعنی اس قدر تڑپ تھی، اس قدر اشتیاق تھا، اس قدر اضطراب تھا جناب یعقوب کو کہ تاریخ میں مثال بن گیا ہے۔ مولا نے مکے سے نکل کر جو خطبہ دیا ہے اس میں یہی کہا ہے، خدا سے میرا اشتیاق یعقوب کا یوسف سے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ یعنی مولا اگر اجازت دے دیتے ملائکہ کو، اجنہ کو، تو مولا کی ملاقات پروردگار سے نہیں ہو سکتی تھی، لہذا مدد کو قبول نہیں کیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آخری ریزن کیا ہے؟ شہادت عیب نہیں ہے، شہادت کمال ہے۔ اسی خطبے میں مولا نے بیان فرمایا کہ شہادت ایک لڑکی کے گلے کا ہار ہے اور اس کو پہننا عیب نہیں ہے اور نہ میں اس سے خائف ہوں، یہ تو حسن کی علامت ہے۔ لہذا مولا اگر اجازت دے دیتے جنہ کو، ان کی مدد لے لیتے، ایک تو اشرف المخلوقات انسان کامل ہونے کے باوجود ان فرشتوں سے کہ جس نے پہلے ہی اعتراض کر دیا تھا کس کو بنا رہا ہے، ہم لوگ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو جا کے دنیا میں فساد کرے۔ اے عزیزان گرامی، جناب آدم کی اولاد سے مولا مظلوم حسین بھی تھے، اگر ملائکہ آدم کے اوپر اعتراض یہ کر رہے تھے، یہ تو ایسے ہیں کہ جا کر دنیا میں خونریزی برپا کریں گے اور آج انہی کا بیٹا ان سے مدد لے لیتا تو یہ عیب تھا بنسبت اس شہادت کے۔ شہادت حسن اور کمال تھا۔ دنیا کی ساری ڈگری، دنیا کے سارے درجے شہادت کے درجے سے کم ہیں۔ انسان متقی بن جائے، مومن بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن شہادت کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ مولا نے کہا یہ شہادت کوئی عیب تھوڑی ہے، میں دوسروں سے مدد لے لوں، لہذا اس ہار کو اپنے گلے لگا کر دنیا میں حسن اور کمال پر فائز ہونا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا مولا نے مدد نہیں لی، نصرت نہیں لی، تاکہ انسانیت سے بھی اتمام حجت ہو جائے اور اپنے اس امتحان کی منزلوں کو بھی طے کریں اور اس کمال پر فائز ہو سکیں۔ اس لیے اجنہ آئے انکار، ملائکہ آئے نہیں، یہ اختیار تو مجھے بھی ہے،
یہ اختیار تو مجھے بھی ہے۔ کل ایک بات کہی تھی ہم نے کہ یہ دو جو ہمارے عقیدے ہیں، کربلا اور ادھر ظہور، یہ ہم کو طاقت دیتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار کہ مولا آئیں گے تو سب سیٹ ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، سب آسان، آل از ویل، جب مولا آئیں گے تو یہ کنڈیشن ہو جائے گی۔ جی ہوگی، لیکن ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ کربلا مقدمہ ظہور ہے، ظہور کی اس کنڈیشن پر اعتماد یقیناً رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ مولا جب آئیں گے آسانیاں تو ہوں گی لیکن ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی۔ کربلا میں اس کو دیکھ لیجئے، کربلا میں ایک امام ہے، ایک قیام کے لیے نکل رہا ہے، جس کو جو ذمہ داری دی ہے ایک دم ثابت قدم۔ ہور کا لشکر جب ملا تھا راستے میں، مسلم ابن اوسجہ نے کہا ابھی یہ لوگ کم ہیں، یہیں حملہ کر دو، نہیں، یہ ذمہ داری۔ پانی زیادہ بھر لو، ارے مولا ہم لوگوں پینے پر ہے کچھ نہیں، کہہ دیا پانی زیادہ بھر لو، مولا ابوالفضل العباس عطا سلم نہ چشم، بھر لیا گیا، کیا پتہ آگے کیا ہے، اور کا لشکر ملنے والا۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داری ہے صرف پانی لے آنا۔ مولا مطلب کربلا کو وہی کہہ رہا ہوں، یہ ایسی کتاب ہے، اس کے اوراق کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پانی زیادہ بھرنا اور صرف پانی لے کے لانے کے لیے جاؤ، مولا نے طاقتوں کو بانٹ دیا، طاقتوں کو بانٹ دیا، ورنہ کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا اگر، لیکن یہی تھا، مظلومانہ قتل اور شہادت کے بعد ہی دین بچتا۔ لہذا ایک لمحے کے لیے بھی کہیں سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ حسین ابن علی لڑنے گئے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی طاقتیں بانٹ۔ جناب مسلم کو بہت بہادر تھے، ان کو پہلے ہی بھیج دیا۔ محمد حنفیہ بہت بہادر تھے، ان کو لائے ہی نہیں۔ علی اکبر کو ایک بار، مولا ابوالفضل العباس کو کہا پانی لا دو۔ یہ طاقتیں اگر ایک جگہ جمع ہو جاتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن مولا نے ان طاقتوں کو الگ الگ بانٹ دیا تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے حسین قتل کرنے گئے تھے، حسین جنگ کرنے گئے تھے۔ حسین یہ کیریکٹر پیش کر کے اسلام کو بچایا ہے، اور یہی کہتا ہوں کہ یہ منفرد جنگ ہے، یہ منفرد مارکہ ہے، اس کے جیسا کوئی آپ دیکھیں دنیا کی لڑائیوں میں سب کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اسلحے، بم، بارود، یہ وہ ساز و سامان، سالوں کا کھانا پانی اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن کچھ نہیں، جو ہے سب ادھر ہی جانے دو، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، پھر بھی ہم لڑیں گے، پھر بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ یعنی ایک طرف ہونا ہے اور ایک طرف نہ ہونا ہے، کچھ یعنی اور مقابلے کے لیے کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف سب کچھ تھا، ایک طرف کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ فتح یاب ہوئے، جن کے پاس سب کچھ تھا ان کا نام تاریخ نے ایسا ڈبویا ہے کہ جو لینے بھی آتا ہے اس کی بھی شجرے اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ کیریکٹر حسین ابن علی کا ہے، یہ کردار، یہی کہہ رہا ہوں، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ اگر آسانیاں ہیں تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے کربلا سے ذمہ داری لے لیجئے، ورنہ پانی ہی لانا، صرف مقصد پانی لانا۔ سارے جن کو جو عہدہ دے دیا تھا سب اسی پر فائز تھے۔ جاتے جاتے مولا کا خیال رکھنا، مولا کا خیال رکھنا۔ ایک جا رہا ہے دوسرے کو یہ بتا کے جا رہا ہے جب تک زندہ رہنا ہر تیر نہ آنے دینا، کوئی حملہ کوئی وار نہ آنے دینا۔ یہ ذمہ داری تھی، یہ مسئولیت اور ذمہ داری تھی، اور ایسے ہی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی
جب ظہور ہوگا۔ یقیناً آسانیاں ہیں، یقیناً سب ظلم کا خاتمہ ہوگا، لیکن اگر ہم نے ظلم کیا ہوگا تو یہی سوچنے میرا یہ موضوع میں اپنا عملی کردار بھی شامل ہے کہ اس کربلا کو دیکھ کر ظہور کے لیے کیسے یقیناً ظلم کا خاتمہ ہوگا، تو پھر ظلم اگر ہم نے کیا تو، اور پتہ ہے جب ظہور ہوگا تو سب حقیقت پر مبنی باتیں ہوں گی، یعنی جو جیسے ہم لوگ السلام علیکم ملے جلے، دل نہیں کہہ رہا تھا اس کے بعد بھی مل لیا، کیا یہ نہیں چلے گا، وہاں رواداری نہیں چلے گی، نہ ریاکاری چلے گی۔ جو حقیقت ہوگا، جو حقیقی دوست ہوگا وہی ملے گا، کوئی وہاں دکھاوا نہیں، نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی اور تصنع، صرف اور صرف جو حقیقت پر مبنی ہوگا وہی کام ممکن ہے۔ آمادہ رہیے، یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تیاری کرنا ہے اس کے لیے۔ ممکن ہے جو آج ہمارے پاس زمین ہے وہ مولا آئے اس کو چھوڑو، یہ تمہاری نہیں تھی، وہاں کھڑے نہ ہوئیے، وہاں اکڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہو چکی ہے، سارا اخلاق پیش کر دیا جا چکا ہے، ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب وہاں جو لڑائی پہ کھڑا ہوگا نا ختم، یعنی وہ آخری ہے، وہاں اسلامی حکومت کا نفاذ ہوگا۔ اب تک یہ سب کچھ چل رہا ہے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، کیریکٹر کے ذریعے، تعلیمات اسلامی کے ذریعے، وہاں جب آئیں گے ایک بات جو آپ بول رہے ہیں نا، مولا کے سامنے اب دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اٹھ کر سامنے آئے گا، مولا حقیقت کو دیکھیں گے۔ آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی سامنے، آپ اگر بناوٹی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سامنے، آپ نے اگر کچھ تصنع کیا وہ بھی سامنے، مولا کو اب دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ممکن ہے یہ فیکٹری تمہاری نہیں ہے، چھوڑو اس کو، یہ گاڑی تمہاری نہیں، اس کو چھوڑو، اور وہاں صرف ایک راستہ، اگر چاہتے ہیں مولا کے ساتھ، ٹھیک ہے چھوڑ دیا مولا، پتہ نہیں تھا، کوئی جان بوجھ کر، کوئی پتہ نہیں ہے، ممکن ہے ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزوں پر قابض ہوں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کسی سے لے لیا ہو، پیسہ نہ پے کیا ہو، قیمت نہ دی ہو، ممکن ہے، ہاں یہ سب ممکنات میں سے ہے، کیونکہ ہم بہت آگے تک کی خبریں ہمیں نہیں ہیں، اب کیا کس نے کیا ہمارے ہی نسل میں، ہمارے ہی آباء و اجداد نے، وہ تو مولا جانتے ہیں، اور مولا جب کہیں گے چھوڑو اس کو تو وہاں غرانا نہیں ہے، وہاں کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ مولا کے سامنے ساری حقیقت سے پردے اٹھ جائیں گے اور وہ سب سامنے ہوگا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، مولا یہی اب کہتے ہیں نا کہ کربلا میں سب ہو گیا، اب مولا جب آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معجزہ کب دکھایا؟ میں نے یہی کہا ہے، کربلا میں امام مظلوم نے معجزہ صرف ایک جگہ، وہ بھی اس تحریک کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر جناب زینب کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو شام کے دربار تک پیغام حسینی نہ پہنچتا، لہذا وہاں اعجاز سے کام لیا بس۔ اور یہاں بھی مولا آ کے تھوڑی معجزہ سب دکھانے لگیں گے، مولا پیش کریں گے اسلام۔ کون سا اسلام؟ غدیری اسلام۔ اور جو یہاں دشمنی کر رہے ہیں اب تک ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں، یہ وہاں بھی اڑیں گے، اور جب اڑیں گے تو جنگ ہوگی، سپاہی چاہیے، ہاں لشکر چاہیے، اتنی آسانی سے باطل نہیں مان لے گا، وہ بھی غدیری دین۔ اگر اتنی آسانی سے ماننا ہوتا تو آج اتنے سارے پرابلمز آتے ہی نہیں۔ تو وہی میں نے کہا پہلی مجلس اگر یاد ہو، غدیر کربلا اور پھر ظہور ہے، غدیری دین ظہور کے بعد پیش کیا جائے گا۔ یہ باطل حکمراں، باطل طاقتیں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی، لڑائی اور جنگ کے لیے جنگ ہوگی، سپاہیوں کی ضرورت۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا اعجاز دکھائیں سب صحیح ہو جائے گا، اب اس جنگ کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ اس لیے کہ ایک جنگ کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے مولا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے،
فافوز معکم فوزا عظیما، تو ہم بھی بلند درجات پر فوز عظیم پر ہوتے۔ اب وہ مرحلہ آئے گا کہ جب دین غدیری دین پیش کیا جائے گا اور باطل طاقتیں اس کا انکار کریں گی، تو اب وہاں جب جنگیں ہوں گی تو پھر نصرت کے لیے ارے سپاہیوں کی ضرورت ہوگی، لشکر کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے آمادہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور پھر کون جائے گا؟ وہ کہ جو ابھی فیکٹری میں کام ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی وہ کام ہے۔ جی یہی حال ہوگا۔ بڑا آسان لگتا ہے واقعی، خدا کی قسم اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر محسوس کریے، یہ جو لوگ نہیں گئے کربلا نا، صرف 72 جو گئے، یہی سچویشن ہم لوگوں کی بھی ہے، یہی سچویشن ہم لوگوں کی ہے۔ کسی کا بیوی مانے، کسی کا بیٹا، کسی کا کوئی، یہی رہا۔ اور جن لوگوں نے قریب سے پڑھ لیا کربلا، بیوی اگر آنا ہے تو چلو، اور نہیں آنا ہے تو ہم تم کو آزاد کر رہے ہیں۔ غلام چلنا ہے تو چلو، نہیں تو ہم تم کو آزاد کر رہے ہیں۔ ہاں بیٹا چلنا ہے تو چلو، نہیں تو تم بھی بیعت ہم اٹھا لے رہے ہیں۔ یہ کنڈیشن پر پہنچے ہیں۔ اور کربلا میں اور ظہور میں بھی، کربلا میں صرف مردوں کا کیریکٹر نہیں تھا، ان خواتین کا بھی کیریکٹر تھا۔ مولا نے کہا کہ دیکھو ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ تمہاری عورتیں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ انہوں نے ہی تو بھیجا ہے، اماں نے تو بھیجا ہے۔ ہاں بیوی کو میں نے کہہ دیا ہے، بیوی کو آزاد کرنے گئے۔ یہ جناب حبیب ابن مظاہر کے بھائی غالباً ہیں جن کا تذکرہ ہے کہ بیوی سے کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ کیوں؟ ارے جب تک اس زندگانی دنیا میں تھے تو ساتھ تھے، اب جب جنت سدھار رہے ہو تو ہم اکیلے نہیں، جاؤ ہم تیار ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کا وہ واقعہ سنتے ہیں کہ حبیب کیا خیال ہے، نصرت امام کے لیے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اگر نہیں جانا ہے تو چوڑیاں تم پہنو، ہم جاتے ہیں۔ یہ اور یہی حال ظہور کے وقت بھی ہوگا۔ اس وقت بھی خواتین اور بہت سو کی عورتوں نے روکا، بیٹوں نے روکا، ماؤں نے روک لیا، نہیں جا سکے۔ یہ کنڈیشن، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے راستہ آسان ہے، کیونکہ کربلا کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کربلا والوں نے تو بغیر دیکھے نصرت امام کے لیے حاضری دے دی، ہم نے کربلا دیکھ لیا ہے، اب ظہور کے لیے ہم کو تیاری کرنا، تیاری امام کے امر، خدا کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے۔ پتہ ہے نا وہ چھٹے امام کے زمانے میں وہ آئے، سہیل غالباً سہیل بن حسن خراسانی، مولا 1,00,000 شیعہ تلواریں لے کر آپ کی حمایت میں ہیں، آپ قیام کر دیجئے۔ اچھا، غلام کو حکم دیا یا کنیز کو کہ تنور تھوڑا روشن کرو، تنور جلاؤ، جل گیا، جاؤ حسن ذرا اس میں کود جاؤ۔ ارے مولا یہ عذاب نہ دیجئے مجھے، مولا یہ عذاب مجھے نہ دیجئے، معاف کیجئے۔ اچھا اتنے میں وہ آ گئے، کون؟ ہارون مکی۔ اب کیا کہا مولا نے؟ ہارون تنور میں چپل، بعض تو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی گئے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ چپل اتارا اور چلے گئے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں تنور ڈھک دیا گیا، بعض کہتی نہیں ڈھکا تھا۔ پھر مولا بات کرنے لگا، اور کیا حال ہے خراسان کے، کیا حال ہے، کیسے تم آئے اور کیا ہے، یعنی اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ گویا بھول جائیں کہ وہاں کیا تھا۔ لیکن یہ باتیں تو جواب تو دے رہے تھے، لیکن خیال وہاں تھا کہ ارے مولا وہ جل رہا ہوگا، مولا یہ ہو۔ بعد میں منگایا تو کیا ہوا، تنور کھولا گیا یا بلایا، آرام سے چلے آئے۔ مولا نے کہا کتنے ایسے خراسان میں، کتنے ایسے ہیں خراسان میں، کتنے؟ مولا ایک بھی نہیں۔ مولا نے کہا واللہ ایک بھی نہیں، اور اگر ایسے 5 افراد ہو جائیں جو ہمارے شانہ بشانہ اور ہمارے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم قیام کر دیں گے۔ سمجھ گئے کچھ بات؟ اس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ مولا یہاں کہیں کہ
کہ رک جاؤ، رک جانا ہے، چلے جاؤ، چلے جانا ہے۔ کربلا والوں نے کر کے دکھایا ہے، ہم کو آمادگی کرنا ہے۔ اگر اس طرح کا کریکٹر ہے تو کہیں بھی ہوں گے۔ پتہ ہے آخری زمانے میں سارے کمال پر، ساری طاقتیں کمال پر ہوں گی۔ مولا کہتے ہیں جو لوگ تبلیغ کے لیے جائیں گے، ابھی ہم لوگ جاتے ہیں نا، ڈائری وائری لے کے جاتے ہیں کہ اس میں سے دیکھ کے تیاری کر کے پڑھیں گے، بولیں گے۔ مولا کہتے ہیں جیسے تم گئے تبلیغ کے لیے کسی دوسرے شہر، اس زمانے کی بات ہے، اور اب میٹر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ہتھیلی اپنی دیکھو اس میں آ جائے گا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی اتنا ٹیکنالوجی بڑھے گی، جو یہ اللہ نے کہا ہے انسان کو ہم نے کمال پر فائز کرنا ہمارا ارادہ ہے، مقصد ہے نا، اس وقت کمال ہوگا انسانیت کا۔ ابھی انسانیت تو ہچکولے لے رہی ہے، جب تک انسان کامل نہیں آئے گا تب تک انسانیت کمال پر نہیں پہنچے گی۔ ابھی تو آصف ابن برخیہ نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو منگایا ہے، تب اس زمانے میں ہر ایک کے پاس یہ کیپیسٹی ہوگی۔ یہ لہذا اگر امام سے محبت نہ بھی ہو، کم سے کم اس زمانے کی ٹیکنالوجی دیکھنے کے لیے ہی کہ اس زمانے کا مالک کون ہوگا، اسی کو دیکھنے اور اسی کی زیارت کے لیے ہی اضطراب پیدا کیجئے، تیاریاں پیدا کیجئے، اور ہمیشہ دعا کیجئے مولا جب آپ آئیے گا تو ہمیں بھی بلائیے گا، تاکہ ہم آپ کی معرفت بھی پیدا کریں اور انسانیت کے کمال کو بھی دیکھیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری۔ اہل بیت علیہ السلام نے معرفت کی شرط اطاعت کروانے توفیق ملے مجھے باوجہ بلند کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ کربلا یہی ہم کو درس دیتی ہے، یہی پیغام ہے کہ آئندہ کی تحریک میں شریک ہونا ہے، شامل ہونا ہے۔ فرق نہیں کرتا ضعیف جوان، اس زمانے میں تو سب جوان ہوں گے، اور سپاہی کہیں سے بھی، اس لیے کہ یہ در سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کربلا میں بھی کوئی قید نہیں تھی اور وہاں بھی کوئی قید نہیں، ہاں معرفت کا وہ، اور بعض افراد خوش فہمی میں رہتے ہیں، دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیکار ہے۔ دیکھیں محبتوں میں فرق ہوتا ہے، کسی کی محبت اعلیٰ پیمانے اعلیٰ درجے، کسی کی کم ہے، لیکن ایسا نہیں وہ کافر ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے ہر کسی کے لیے، جو بھی جس کی بھی معرفت، جس کی بھی محبت اہل بیت سے، ورنہ سلمان جیسی محبت ہم لوگوں کی ہے، وہ بھی کہہ دیں گے یہ لوگ چھٹنے والے ہیں، ان کو چھانٹ دیجئے۔ تب تو یہ کیٹیگریز ہیں، محبت کے درجات یا نمبر جو ہیں وہ سب کے الگ ہوتے ہیں، ایک جیسا نہیں ہے۔ لہذا ہاں کفر یا باطل یا گمراہ نہ کہا کریے، اس لیے کہ ہاں اگر کھلم کھلا فاسق اور فاجر ہے تو یقیناً ہے، لیکن اگر محبت کا دعویٰ ہے اور اس سے درس لیتا ہے، کام بھی ہے، ہاں وہ معرفت نہیں جو آپ کی میری ہے۔ ہاں میں بھی ممکن ہے آپ لوگوں کی معرفت سے کم ہوں، لہٰذا یہ معرفت کے زینے ہیں، جتنا جو جس معرفت پر پہنچ جائے کم ہے، کم ہے، اس لیے کہ اصل معرفت ان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ نور کو خاک کیسے سمجھ سکتا ہے، لیکن اپنے ظرف کے مطابق لیجئے معرفت۔ یہ تو دریا ہے، دریا میں جو جتنا بڑا برتن لے کے جائے گا اتنے لے کے آئے گا۔ معرفت کے لیے ہمیشہ کوشش، محبت بڑھے، ہاں الفت آئے، تیاری ہو، آمادگی ہو، تاکہ جس طرح سے صدا استغاثہ وہاں بلند ہوئی، یہاں جب بلند ہو تو ہم لوگ قبروں سے، یقیناً اس وقت نہیں معلوم، کل بھی ہو سکتا ہے ظہور، اور
ہمارے مرنے کے بعد بھی. لیکن وہی دعائے عہد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایامی ان حال بینی و بینہ الموت. اگر ہمارے اور ان کے درمیان، ان کے ظہور کے درمیان موت حائل ہو جائے، فخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاعرا سیفی. یہ جملے یہی ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہم کو قبر سے نکالو، کفن لپیٹے ہوئے، تلوار حمائل کیے ہوئے آئیں گے اور اس کی آواز پر لبیک کہیں گے. یقیناً حق یہی ہے. امام وقت اگر آواز دے، ولی خدا اگر آواز دے تو حق یہی ہے، لبیک لبیک. مولا نے جب جنگ، سارے قربان ہو چکے، مولا نے جب جنگ کی ہے تو ایک ایک کو آواز دی ہے. ساری گردنیں کٹی ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ لاشوں میں حرکت تھی. ولی خدا اگر پکارے تو بے جان چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں. بہت سے معجزات اسی بات کی عکاسی اور نشاندہی کرتے ہیں کہ حکم دیا، درخت چلنے لگا، سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے. یہ ولی خدا ہیں، انہیں اختیار ہے. تو جو جان رکھتے ہیں ان میں اتنی حرکت ہونی چاہیے. معرفت رہے گی تو ہوگی. کہیں بھی رہیں گے، آئیں گے. بس میں نے زحمت تمام کی ہے. یہ وہ ایام ہیں اسیری کے. کون؟ میں نے کہا تھا بڑا دردناک منظر ہے، دردناک مرحلہ ہے کربلا سے یہ اسیروں کا جانا دربار میں. میں نے اس دن کہا تھا، مولا نے کہا، بی بی نے کہا یہ سید سجاد ان سے کہہ دو ہم نہیں جائیں گے، یا تو ہمارے لیے چادر کا انتظام کر دے یا سر کو. لیکن حکم ہوا اسی حالت میں جانا ہے. گئیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ لوگ جو پردیس جاتے ہوں گے، پردیس میں اگر مصیبت آ جائے اور وہاں کوئی جاننے والا، پہچاننے والا کوئی اگر نظر آ جائے تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا کیفیت. جناب زینب جب گئی ہیں، جیسے ہی دربار میں کرسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یزید کی بیوی بھی ہے. کون؟ ہند. پتہ یہ کون ہے؟ بہت لا علاج مرض تھا اسے. مولا کے زمانے میں کسی نے کہا کہ جاؤ وہ شفا دیں گے. مولا کے در پہ آئی، باپ لے کر آیا. مولا نے پانی منگایا اور کہا حسین سے کہہ دو یہ پانی مس کر دیں. حسین نے پانی مس کیا، جا کر اس پانی کو اس نے پیا، شفا ملی. پھر زیارت کے لیے آئے حسین مظلوم کو دیکھنے کے لیے. اے بابا میں دیکھوں گی یہ حسین کون ہیں. آئی دیکھنے کے لیے تو مولا نے کہا جاؤ میری بہنوں سے ملو، پردے کا پہلے چادر کا انتظام کرو. یہ پتہ ہے چادر یہاں سنا ہے، اس جگہ پر، اس در پر حسین مظلوم نے کہا نامحرم نہیں ایسے آتے، نامحرموں کے درمیان بغیر پردے اور چادر کے نہیں. جاؤ ہماری بہنوں سے ملاقات کرو. پتہ ہے اس وقت یہ ہند ملاقات کی. زینب اب بے مکنو چادر ہے، دربار میں جا رہی ہے، وہاں ہند ہے. ارے کیسے زینب نے برداشت کیا ہوگا؟ ہند نے سوال کیا تم کہاں کے اسیر ہو؟ ارے قیدی تم کہاں کے ہو؟ ہم مدینے کے اسیر ہیں. جیسے زینب نے یہ کہا، ارے ایک مرتبہ اپنی کرسی کو چھوڑ کر ارے ہند نیچے اتر گئی. کیا ہوا؟ ارے مدینے سے کوئی تکلیف ہے کیا تمہیں؟ کہا نہیں. ارے میرے آقا کا شہر ہے، میرے آقا کا شہر ہے. میرے آقا کون ہے تمہارا آقا؟ ارے علی، اس کا بیٹا حسین. ارے اس کا ایک خوبصورت بیٹا علی اکبر تھا. ارے ایک سید سجاد. ارے وہ میرے آقا کا شہر ہے. ارے اب آقا کا نام نہ لے، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. ارے نظریں دلاتی تھی میری آقا کی عبادت کے لیے. اتنا سننا تھا، شہزادی نے بالوں کو ہٹایا. اے
ارے تم نے پہچانا نہیں، ارے ان کے گھرانے کی شہزادیوں کو جانتی ہو؟ کہا خبردار نہ محرموں کے مجمع میں اس گھرانے کی شہزادیوں کا نام نہ لے۔ اتنے میں زینب نے اپنا تعارف کرایا، میں زینب وہ تشت میں رکھا سر حسین کا ہے، وہ نو کے نیزہ پر علی اکبر کا سر ہے، وہ ہتھکڑیوں بیڑیوں میں سید سجاد ہے۔ اتنا سننا تھا، ہند نے اپنی چادر پھینکی۔ اللہ اللہ، جس گھرانے نے پردہ مجھے سکھایا، ارے وہ بے مخنو چادر بلوائے عام میں ہے۔ اللہ اللہ، یزید چادر دینے لگا، زینب نے کہا، ہند نے کہا خدا کی قسم ارے پردہ ان کے گھر سے چلا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اس کے بعد سارا منظر چھوڑ کے سید سجاد نے جب خطبہ دیا، سارا کوہرام جب مچ گیا، یزید نے کہا ان کو قتل کر دو۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، یزید نے حکم دیا انہیں بھی قتل کر دو۔ جیسے یہ خبر، جیسے یہ آواز گونجی، جناب فضہ کھڑی ہوئی، اے یزید، ارے میں نے اس کے ماں باپ سے وعدہ کیا اس کی عبادت کروں گی، تو ایسا ہرگز۔ ارے یزید نے حکم دیا اس ضعیفہ کو بھی قتل کر دو۔ جیسے یہ آواز آئی، جناب فضہ نے حبشہ کے غلاموں کو مخاطب کیا، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے تمہاری غیرت تمہارے ارے قبیلے کی عورت یزید قتل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں 500 تلواریں لے کر حبشہ کے غلام آگے بڑھے۔ اے عزیز خبردار، ایسا نہیں ورنہ خون کی ندیاں بہیں گی۔ اتنا سننا تھا، زینب تڑپی، مدینے کا رخ کیا، اے نانا، ارے حبشہ کے غلام ارے اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ہاں ہمارا کوئی نہیں تھا جو ہماری نصرت کے لیے کھڑا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار اللہ ہمیں معرفت کے ساتھ عزائے سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا۔ یا اللہ جو لوگ کورونا سے متاثر ہیں ان کو بیمار کربلا صدقے میں شفاء کامل واجل عنایت فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کو روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات مشرف فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع کرام کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔